بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے بڑے عجیب و غریب حالات تھے۔ نہاوند کے علاقے کے گورنر تھے۔ ایک بار بادشاہ نے اپنے گورنروں کو دربار میں بلایا اور سب کو خوش ہونے کی وجہ سے لباس پیش کیا۔ پھر کہا کہ کل سب لوگ یہ لباس پہن کر آئیں تاکہ میری محفل میں بیٹھ کر بات چیت کر سکے۔ سب لوگ لباس پہن کر پہنچے۔ اللہ کی شان کی عین اس وقت جب بات چیت کی محفل عروج پر تھی، محفل گرم تھی۔ ایک گورنر ایسا تھا کہ جسے چھینک آ رہی تھی، وہ جتنا اسے روکتا چھینک اتنا زور سے آتی، وہ جتنا اس کو روکتا چھینک اور آتی۔ آخر کار اسے 3-4 بار اکٹھی چھینک آئی۔ لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ حالانکہ یہ چیز انسان کے بس سے باہر ہے، لیکن پھر بھی محفل میں ذرا بری سی محسوس ہوتی ہے۔ لوگوں نے اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً بادشاہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب بادشاہ کی نظریں اس پر پڑی تو اس گورنر کی ناک سے کچھ پانی نکل آیا تھا اور اس کو صاف کرنے کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ اس گورنر نے پوشاک کے کونے سے اس کو صاف کر لیا۔ بادشاہ نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ گرزا کہ میری دی ہوئی پوشاک سے ناک صاف کرتا ہے، اس نے پوشاک کی قدر نہیں کی۔ اس کی پوشاک اتار لی جائے اور اسے دربار سے دھکا دیا جائے۔ اس لیے ایسا ہی کیا گیا۔ اب محفل کا رخ بدل گیا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ ایک گورنر کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا۔ معمولی بات نہیں تھی۔ بادشاہ نے سوچا محفل برخاست کر دوں۔ سب لوگ چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو دربان آیا اور اس نے کہا کہ نہاوند کے علاقے کا گورنر اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ کہا اسے پیش کرو۔ گورنر نے آتے ہی پوچھا، بادشاہ سلامت، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ گورنر کو چھینک آئی تھی تو یہ اپنے اختیار سے آئی تھی یا اپنے آپ آئی تھی؟ بادشاہ نے کہا، تیرے سوال سے مجھے محاسبے کی بو محسوس ہوتی ہے، خبردار آئندہ ایسا سوال نہ کرنا۔ کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر اس سے غلطی ہوئی تھی تو کیا یہ سزا ضروری تھی یا کوئی اور کم درجے کی سزا بھی ہو سکتی تھی؟ بادشاہ نے کہا، خاموش رہو ورنہ تمہیں بھی سزا ملے گی۔ گورنر نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ آپ نے ایک آدمی کو پوشاک پیش کی اور وہ اس کی قدر نہ کر سکا تو آپ نے اسے بھرے دربار میں دھکا دے دیا، اس کو ذلیل رسوا کر دیا۔ پھر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یا اللہ، تو نے مجھے انسانیت کی پوشاک پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر میں اس پوشاک کی قدر نہ کر سکا تو محشر کے روز تو بھی مجھے اپنے دربار سے دھکا دے گا۔ گورنر نے یہ کہا اور پوشاک اتار کر بادشاہ کے منہ پر ماری اور باہر نکل گیا۔ حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں بغداد پہنچا اور یہ آدمی کیا بنا؟ وقت کا بہت بڑا بزرگ بنا جس کا نام شبلی رحمت اللہ علیہ تھا، کیونکہ ان کی قربانی بہت بڑی تھی۔ گورنری کو لات مار کر محبت الہی کے راستے کو اپنایا تھا، اس لیے ان کے کیفیتیں بھی عجیب تھی۔ ان پر اللہ کی محبت کی ایسی کیفیت ہوتی تھی جو عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کی محبت الہی، حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے سامنے اگر کوئی اللہ کا نام لیتا تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں شیرنی آتی اور یہ شیرنی اس کے منہ میں ڈال دیتے تھے۔ بہت عجیب کیفیت تھی۔ جو آدمی بھی ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا، یہ جیب سے شیرنی نکالتے اور اس کے منہ میں ڈال دیتے۔ کسی نے کہا،
حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے تو میں اس کو شیرنی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، اللہ کے قریبی لوگوں کے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے الہام فرمایا، اے شبلی، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں پر ظاہر کر دوں تاکہ تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ انہوں نے جب یہ الہام سنا تو جواب میں کہا، یا اللہ، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیری رحمت کھول کر لوگوں پر ظاہر کر دوں تاکہ تجھے دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہ رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اتنا بڑا رحمان اور رحیم اور اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ہمیں اللہ کی مان کے چلنا ہے، پھر دیکھو دنیا میں بھی مزے اور آخرت میں بھی مزے۔ اللہ پھر الہام ہوا، اے شبلی، نہ تو میری بات کہنا اور نہ میں تیری بات کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلائے اور سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔